الطلب، وأنتم تعرفون معنى الطلب. ما معنى الطلب؟ درخواست. هل هناك لفظ آخر لهذا اللفظ؟ هل هناك لفظ آخر؟ عريضة، نعم، أو عرض. فهذه الألفاظ كلها تستخدم لمعنى درخواست. نعم. فموضوعنا اليوم كيفية كتابة الطلب. كيفية كتابة الطلب. فعامة نحن نرى ونفهم أن الطلب شيء يسير، كتابة الطلب سهلة، ولكن حينما نحتاج إليها لا نستطيع أن نكتبها كما هي طريقتها، كما هي طريقتها. والطلب في هذا الزمان ازداد أهميته، في هذا الزمان ازداد أهميته لكل شيء ولكل عمل أنت تحتاج إلى كتابة الطلب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کا ہمارا موضوع درخواست لکھنے کا طریقہ کار، یعنی عربی میں درخواست کیسے لکھی جائے. عام طور پر اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے. مدارس میں توجہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بغیر درخواست کے ہی سب کام چل جاتا ہے. چل جاتا ہے کہ نہیں چل جاتا؟ عام طور پر اکثر و بیشتر مدارس میں محترم صاحب بیچارے اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ وہ اتنی لمبی کارروائی کی آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتے، اس لیے بغیر زحمت کے ہی کیا ہو جاتا ہے، آپ کا سب کام ہو جاتا ہے. لیکن پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ عملی میدان میں جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو کہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو عام طور پر جہاں بھی کام کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پر درخواست سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. اول شیء یطلب منک هو الطلب. والطلب معناه أو العرض معناه الرسالة التي تكتب إلى وجهة معينة لحصول هدف معين. فهمتم؟ درخواست کا کیا مطلب ہے؟ درخواست کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریر جو آپ کسی خاص آدمی کو یا کسی خاص ادارے کو اپنے خاص مقصد کے تحت لکھیں. یہی ہوا نا درخواست کا مطلب کیا ہے؟ کسی خاص ادارے کو یا کسی خاص شخص کو آپ اپنے خاص مقصد کے لیے جو تحریر لکھتے ہیں اس کو درخواست کہا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے درخواست میں دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اس لیے اس کو طلب کہا جاتا ہے، یا اپنی کوئی گزارش پیش کرتے ہیں اس لیے اس کو عرض کہا جاتا ہے یا عریضہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ طلب یطلبو مانگنا، طلب کرنا، اور عرض یعرض پیش کرنا. تو یہ دونوں لفظ کیا ہو، دونوں معنی، دونوں لفظ کے معنی اس کے حقیقت میں پائے جاتے ہیں. درخواست میں یا تو کوئی چیز آپ طلب کرتے ہیں، کسی چیز کا آپ مطالبہ کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کی کوئی گزارش ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں درخواست لکھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کی مشق بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. لیکن جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں، عملی میدان میں جاتے ہیں، جب وہاں پر درخواست لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر اس وقت ہمیں کیا ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، اس لیے کہ کبھی لکھا نہیں ہے، کبھی اس کا طریقہ سمجھا نہیں ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے فون ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا ایک جگہ مجھے کام کا جو ہے موقع مل رہا ہے تو آپ ایک درخواست لکھ کر بھیج دیجیے. بھائی کام کا موقع تم کو مل رہا ہے تو درخواست میں لکھ کے دوں آپ کو. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. اچھا بہت سے لوگ لکھ بھی لیتے ہیں تو ایسا لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ درخواست نہیں کچھ اور ہے. تو بہرکیف چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم آپ کو مختصراً اس کا طریقہ بتائیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ درخواست میں کل 10 چیزیں ہوتی ہیں جن کی رعایت ضروری ہے. درخواست لکھنے میں کل 10 چیزیں ہوتی ہیں جن کی رعایت ہمارے لیے، جن کا خیال رکھنا اور ان چیزوں کا پایا جانا درخواست میں ضروری ہے.
سب سے پہلے تو آپ عنوان لکھیں گے اوپر کیفیت کتابت الطلب یا کیف نکتب الطلب یا ما ہی طریقۃ کتابتی الطلب. یہ سب الگ الگ عناوین ہے لیکن موضوع ایک ہی ہے، درخواست لکھنے کا طریقہ کار. کیا بولیں گے؟ درخواست لکھنے کا طریقہ کار. اب اس میں درخواست لکھنے میں لکھنے کے کیا قوانین ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا کیا ہے ضروری ہے. جب بھی ہم کوئی بھی درخواست لکھیں تو لمبا صفحہ، جو ایک بڑا، چھوٹی کاپی کا نہیں، بڑی کاپی کا صفحہ ہم کیا کریں؟ استعمال کریں. جیسے یہ پورا صفحہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لائن والے صفحے ہوتے ہیں اس میں اوپر لائن ہوتی ہے اور دائیں بائیں ہم نیچے بھی کیا ہوتی ہے؟ لال لائن ہے الخط الاحمر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے باہر نہیں جانا، آپ کو اس کے باہر نہیں جانا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ، اگر اوپر ہے تو 2-3 لائن تو اس سے اوپر ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اگر دائیں بائیں ہے تو 2-4 الفاظ دائیں بائیں ضرور ہمارے نکل جاتے ہیں. تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پر یہ ایک لائن یہاں پہ دائیں طرف ہوتی ہے، پھر ایک جو ہے بائیں طرف ہوتی ہے اور ایک جو ہے اوپر. یہ جو اوپر والا ہے یہاں پر صرف آپ کو موضوع لکھنا ہے، یعنی عنوان آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز یہاں اس کے اوپر آپ کو نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد آ جائیے یہاں پر، جیسے ہر چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں نا بھائی، ارکان الصلاۃ، ارکان الاسلام. اسی طرح ارکان الطلب یعنی درخواست کے بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں جس کے بغیر درخواست مکمل نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز یہاں پر ہم نے آپ کو بتائی التمہید ہے نا. تمہید کا مطلب جو ابھی میں نے درخواست کی اہمیت کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کل درخواست کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر کام کے لیے آپ کو درخواست لکھنا ہوتا ہے. چاہے آپ سرکاری کام لے لیجئے، آپ کو آدھار کارڈ بنانا ہے یا اس میں تصحیح کرنی ہے، یا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا ہے اس میں تصحیح کرنی ہے، تو کسی بھی کام کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ درخواست دینی ہوتی ہے نا. اس کو انگریزی میں اپلیکیشن کہتے ہیں اور ہندی وغیرہ میں عرضی کہتے ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا نا؟ یعنی کہیں بھی آپ جائیں گے تو بھائی آپ جا کے بولیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ کو لکھی ہوئی شکل میں دینا ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ حکومت جانتی ہے کہ ملک کے عوام کی ایک بڑی تعداد جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس لیے اس نے فارم تیار کر رکھے ہیں، درخواستوں کے فارم تیار کر رکھے ہیں. وہ جو ہے فارم بھر دیا جاتا ہے، ان کا کام ہو جاتا ہے نا بھائی. لیکن اب آپ جب فارغ ہو جائیں گے، آپ کو کہیں کام کرنا ہے تو اس کا فارم تو نہیں ہے نا بھائی. فارم ہے کیا بنا ہوا؟ فارم لے کر آئے، فل کر کے پر کر کے دے دے. ظاہر سی بات ہے اس میں تو آپ کو خود سے لکھنا ہوگا، الگ سے لکھنا پڑے گا. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز ہے ارکان الطلب. یہ ہو گئی تمہید جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے بعد ہے ارکان الطلب یا اجزاء الطلب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ میں نے آپ کو بتایا، طلب اور العرض یا العریضہ، دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لیکن کیونکہ دونوں چیزیں درخواست میں پائی جاتی ہیں. انت تكتب الطلب لطلب اي شيء، او تكتب الطلب او العرض لتعرض او لتعرض ما عندك. اب یہاں پر اس کے بعد آ جائیے ارکان الطلب میں سب سے پہلی چیز ہے الموضوع. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الموضوع. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بولیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ درخواست لکھیں، جب بھی آپ درخواست لکھیں تو اوپر جہاں پہ ہم نے یہ عنوان لکھا ہے کیفیت کتابت الطلب، یہاں پر آپ کو
درخواست کا عنوان لکھنا ہوگا کہ کس سلسلے میں آپ درخواست لکھ رہے ہیں، کس سلسلے میں آپ درخواست لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے آپ کو جو موضوع دیا تھا وہ کیا موضوع تھا؟ طلب الالتحاق بالدورہ، کورس میں شرکت کی درخواست ہے نا بھائی، طلب الالتحاق بالدورہ. اب آپ کورس میں آ گئے، چھٹی کی درخواست چاہیے تو کیا کریں گے؟ طلب الاجازہ، طلب الاجازہ. ٹھیک ہے، آپ نے کورس میں ماشاءاللہ شرکت کی، کورس آپ نے مکمل کر لیا، آپ کو اس کی سرٹیفکیٹ چاہیے، طلب الشہادہ، طلب الشہادہ، طلب الشہادۃ المشارکہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ عنوان، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے جس ادارے کو آپ درخواست دے رہے ہیں یا جس شخصیت کو آپ درخواست دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس آپ کا یہی ایک کام تو نہیں ہے، ان کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں. اب آپ نے درخواست دی، اوپر کہیں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے، وہ درخواست ان کے پاس جائے گی یا وہ کاغذ ان کے پاس جائے گا، اس کے بعد 10 کاغذ اس کے اوپر آئیں گے، آپ کا کاغذ جو ہے غائب ہو جائے گا، ہے نا بھائی. تو جب آپ موضوع صاف صاف لکھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات رہے گی، ہاں اس موضوع کی ایک درخواست ہمارے پاس آئی ہے، اس کام کو مکمل کرنا ہے. یا کبھی اگر غائب ہو گئی، ان کو ڈھونڈنا ہے تو پوری درخواست پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ اوپر پڑھیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس موضوع سے متعلق درخواست ہے. تفہمون؟ نہ تو سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے اوپر؟ الموضوع، کس موضوع کی درخواست ہے. یہ آپ کو بیچ میں لکھنا ہے، الموضوع جو ہے یہ بیچ میں، یہاں پہ ہم اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں. فی الوسط، فی الوسط کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ موضوع جو ہے یہ بیچ میں لکھنا ہے، جیسے ہم نے بیچ میں لکھا ہے. اس کے بعد آ جائیے، دوسری چیز ہے جو درخواست میں ہونی چاہیے وہ ہے الیوم والتاریخ. کیا ہے؟ جب بھی آپ درخواست لکھیں تو اس میں کس دن آپ نے درخواست لکھی ہے اور کس تاریخ میں آپ نے درخواست لکھی ہے اس کی وضاحت ضروری ہے. اور یہ آپ لکھیں گے فی الیسار، بائیں کہاں لکھیں گے؟ یہاں پر، یہ جو جگہ ہوتی ہے نا یہاں پر جگہ ہوتی ہے اوپر آپ کی کاپی میں ہو، وہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے؟ یہاں پر آپ کو دن اور تاریخ لکھنا ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے الاسم والعنوان. الاسم والعنوان یعنی آپ کا نام اور پتہ. الاسم والعنوان، اب یہ آپ اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو اوپر لکھیں یعنی شروع میں لکھیں فی البدایہ او النہایہ، یا پھر آخر میں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا. اگر آپ اوپر لکھیں گے تو صرف نام اور پتہ لکھیں، اگر آپ اوپر لکھیں گے تو صرف نام اور پتہ لکھیں. مثال کے طور پر میں اوپر لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر کہیں پر بھی جہاں پر تھوڑی جگہ ہو وہاں پر میں لکھ دوں گا محمد حماد من الہند. اب یہ اس میں بھی آپ کو فرق ہوگا کہ پتہ اوپر کیسے لکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ملک سے باہر درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس پر صرف ہند لکھنا ہی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. لیکن آپ ملک کے اندر درخواست لکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہند لکھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کس ریاست سے درخواست لکھ رہے ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے. کس شہر سے درخواست لکھ رہے ہیں، محمد حماد سورت یا ممبئی یا دلی جو بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی تیسری چیز. اس کے بعد چوتھی چیز ہے الخطاب. چوتھی چیز کیا ہے؟ الخطاب. خطاب کا مطلب معلوم ہے؟
خطاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کو درخواست لکھ رہے ہیں، کس کو درخواست لکھ رہے ہیں اس کی وضاحت. مثال کے طور پر آپ لوگ اردو میں لکھتے ہیں بخدمت حضرت مولانا جو بھی ہے آگے آگے، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں خطاب، یعنی یہ درخواست کس کی خدمت میں آپ پیش کر رہے ہیں. یہ آپ لکھیں گے دائیں طرف. کہاں لکھیں گے آپ؟ جو درخواست ہوتی ہے نا، تو درخواست کے دائیں طرف آپ لکھیں گے. اب اس میں بھی دو شکلیں ہیں، یا تو آپ جن کو درخواست لکھ رہے ہیں ان کا نام لکھیں، ان کا نام لکھیں، یا پھر یہ کہ ان کا عہدہ لکھیں. الاسم او المسئولیہ، نام لکھیں یا عہدہ لکھیں. نام لکھنے کی صورت میں عہدہ لکھنا ضروری ہے، عہدہ لکھنے کی صورت میں نام لکھنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے نام لکھا بخدمت حضرت مولانا عبداللہ صاحب. اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت سے عبداللہ ہیں اور وہ سب صاحب ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب آپ کو یہاں پر وضاحت ضروری ہے کہ یہ کون عبداللہ صاحب ہے، معتمین مدرسہ فلاں فلاں یا امام مسجد ہذا، یہ وضاحت کیا ہے. لیکن اگر آپ نے ڈائریکٹ عہدہ لکھ دیا تو پھر آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر بخدمت حضرت محتمین صاحب دارالعلوم ہدایت الاسلام. اب یہ کیا ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اس مدرسے کے اس محتمین کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں. اب جو ہے آپ کو وہاں پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو کہتے ہیں الخطاب، یعنی کس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں. اس کے بعد آ جائے گی پانچویں چیز، التحیۃ والسلام. التحیۃ والسلام یہ آپ بائیں طرف لکھیں گے. کہاں لکھیں گے آپ؟ بائیں. کیا ہے التحیۃ والسلام؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہم درخواست لکھتے ہیں بخدمت حضرت محتمین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس میں دیکھیے دو شکلیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے ماحول میں رہتے ہیں تو اکثر انہیں سے واسطہ پڑتا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں. اگر مسلمان ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے ہم کیا لکھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اگر کبھی ایسا واسطہ آپ کو پڑ گیا کہ کسی غیر مسلم کو آپ کو درخواست لکھنے کا موقع آ گیا، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، آج کل عالم عرب میں بہت سے غیر مسلم بڑے بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں یا اس کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں اور ہم سے اچھی عربی بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہاں. تو کبھی اگر ایسا موقع ہو گیا تو پھر آپ وہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں لکھیں گے، بلکہ سلام کے جو دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تحیہ منی یا اس طرح کے جو دوسرے الفاظ ہوتے ہیں اس کا آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ یا احیی کا یا تحیہ منی، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں گے. تو یہ ہو گیا التحیۃ والسلام. اس کے بعد چھٹے نمبر کا آ جاتا ہے الدعاء. دعا کیا مطلب ہے دعا کا؟ بتائیے. جب ہم لکھتے ہیں نا درخواست بخدمت حضرت محتمین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کے مزاج بخیر ہوں گے، اللہ آپ کو تادیر سلامت رکھے، کہ اللہ آپ کے فیض کو عام فرمائے، یا آپ کے سائے کو تادیر قائم رکھے. یہ سب دعائیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہی دعا مطلب ہے الدعاء. ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ لکھیں گے بی کی فی الوسط. ہو گیا؟ ابھی کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی، لیکن ابھی تک درخواست شروع نہیں ہوئی. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ 6 چیزیں ہو گئی لیکن ابھی درخواست شروع نہیں ہو گئی. یہ سب چیزیں درخواست سے پہلے کی ہے، جن کی وضاحت اور جن کا لکھنا ضروری ہے. یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ سبوں نے لکھا؟
اب اس کے بعد 7ویں نمبر پر آپ لکھیں گے تقدیم الغرض والطلب. تقدیم الغرض والطلب کیا مطلب اس کا؟ یعنی پہلے تو آپ نے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے لکھ لی، موضوع لکھ لیا، ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد دن تاریخ آپ نے لکھ دی، اپنا نام پتہ لکھ دیا، کتاب جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ بھی آپ نے لکھ دیا. اس کے بعد جو ہے ان کو سلام بھی پیش کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے دعائیہ کلمات بھی آپ نے ان کے لیے لکھ دیے. اب اس میں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، دعائیہ کلمات میں عام طور پہ ہم لوگ عربی میں دعائیہ کلمات لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو 2 طرح کی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ درخواست جو ہم نے لکھی، چھوٹا صفحہ لیا، چھوٹے صفحے کے آدھے صفحے میں ہم نے درخواست لکھی ہے نا، 5 سطر یا 4 سطر جتنی بھی ہم نے لکھی، لیکن اس میں ہوتا یہ عام طور پر کہ 5 سطر میں 2 سطر 3 سطر دعائیہ کلمات ہوتے ہیں. 5 سطر کی درخواست میں 2 سطر 3 سطر کیا ہو جاتی ہے؟ دعائیہ کلمات. دعائیہ کلمات اتنے لمبے نہیں لینا ہے. اور دوسرے یہ کہ بہت سے دعائیہ کلمات ہم اردو کے عربی میں استعمال کرتے ہیں، ہم اردو کے عربی میں استعمال کریں تو ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے. 7ویں چیز ہم نے بتائی تقدیم الغرض والطلب. اب یہ سب ہونے کے بعد جو 6 کام شروع کے ہیں وہ ہونے کے بعد یہ 7ویں چیز آپ لکھیں گے اور یہ اصل جو ہے جو درخواست ہے آپ کی وہ آپ پیش کریں گے. مثال کے طور پر آپ کو اس موضوع کے تحت جو موضوع آپ کو دیا گیا تھا طلب الالتحاق بالدورہ، تو اس میں آپ کہیں گے کہ اننی سمعت عن دورات المعهد الاسلامی العربی وقد سمعت عن الدورة التي تعقد في هذه المدرسة وأنا أريد أن أشارك فيها. تو یہ ہو گیا تقدیم الغرض والطلب، یعنی اپنا مقصد کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ پیش کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا 8ویں نمبر پہ الالتماس. کیا مطلب ہے؟ الالتماس. درخواست آپ نے پیش کر دی، اس کے بعد آپ گزارش کریں گے. گزارش کرتے نا، میں نے اس کورس کے بارے میں سنا، میں اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ سے گزارش ہے. یہ ہوتا ہے الالتماس. فلذا التمس منکم، فلذا التمس منکم یا اطلب منکم یا اقدم التماسی الیکم. اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے الشکر والتقدیر. الشکر والتقدیر ہو گیا. کیا مطلب ہے الشکر والتقدیر کا؟ الشکر والتقدیر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شکریہ کی کلمات کہنا. جب ہم لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں کہ میں نے کورس کے بارے میں سنا، میں اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے موقع عنایت فرمائیں. اور اس کے بعد میں کیا ہوں گا؟ آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا، یا میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، یا اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، جو بھی آپ لکھتے ہیں. اب اس میں بھی آپ ایک لفظ کا جو ہے خیال رکھیے گا کہ جو اردو کا ممنون و مشکور ہے، اردو کا جو ممنون و مشکور ہے یہ اس طرح عربی میں استعمال نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا، تو اگر آپ کہیں گے اکون مشکورا لک، کیا ہوگا؟ اکون مشکورا لک کا کیا مطلب ہوگا؟ میں آپ کا شکر گزار نہیں، میں آپ کا شکر گزار نہیں بلکہ آپ میرے شکر گزار ہو. اکون مشکورا لک، یعنی آپ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی میں آپ کا شکر گزار، یعنی آپ میرا شکریہ ادا کرنے والے ہوں. مفعول ہو جائے گا نا، شکل اسکول سے مشکور مفعول کے معنی میں چلا جائے گا. تو یہاں پر اردو عربی میں کیا بولیں گے آپ؟ اکون شاکرا لک، اکون شاکرا لک. یہ ہو گیا اس طرح یہ 9واں. اور اس کے بعد 10واں جو ہے وہ ہوگا الجہہ. کیا مطلب ہے الجہہ کا؟
جہہ کا مطلب معلوم ہے؟ الجہہ رخ کو کہتے ہیں نا، رخ، یعنی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ من جانب، جو آپ لکھتے ہیں نا اردو میں آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ من جانب، کس نے درخواست لکھی ہے؟ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نام پتہ اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اوپر لکھنے کی صورت میں صرف اور نام اور پتہ مختصر لکھنا ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نیچے لکھیں، بہتر یہ ہے کہ ہم نیچے لکھیں، اور جب ہم نیچے لکھیں گے تو اس میں مزید تفصیل سے ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ من جانب لکھتے ہیں، تو عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے العارض، کیا استعمال ہوتا ہے؟ العارض، العارض کے بعد آپ اپنا نام لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو درجے کا نام لکھ دیں گے، اور اگر مدرسے میں نہیں ہے تو آپ اپنا پتہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ اسی کے ساتھ ساتھ کل بھی شاید ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آج کے زمانے میں جب بھی آپ کوئی بھی تحریر لکھیں، چاہے پیپر پہ یعنی کاغذ پہ لکھیں یا آپ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے لکھیں، تو اس میں آپ کو اپنا فون نمبر اور اپنا ای میل ضرور ڈالنا چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اپنا فون نمبر اور اپنا ای میل ضرور ڈالنا چاہیے تاکہ آپ سے رابطہ آسان ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے درخواست دی، درخواست دے کر آپ چلے گئے، اور جن کو آپ نے درخواست دی ہے وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، رابطے کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ آپ کے گھر پہ نہیں آئے گے، لیکن نمبر ہوگا تو نمبر سے رابطہ کریں گے، لیکن صرف نمبر بھی کیا ہے؟ کافی نہیں ہے، ای میل ڈالنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ فون کریں آپ کا نمبر بند ہو، یا آپ جو ہے کوریج جو ایریا ہوتا ہے اس سے باہر ہو، وہ تو 10 مرتبہ آپ کو فون نہیں کرے، اس لیے ای میل ڈالنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر رہتا ہے، تاکہ ای میل سے رابطہ آپ چاہے کہیں بھی ہو آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ 10 چیزیں ہوتی ہیں جس کا درخواست لکھنے میں خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے اعتبار سے درخواست لکھی جائے تبھی جا کے وہ درخواست جو ہے صحیح مانی جاتی ہے اور قابل قبول ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ درخواست لکھنا کیا ہے؟ کون سا بڑا کاغذ لو، قلم لو، کچھ جو ہے سطرے کھینچ کے جمع کر دو، ہے نا؟ لیکن درخواست جو آپ دیتے ہیں، اگر جس کو آپ درخواست دے رہے ہیں وہ کوئی جو ہے علمی شخصیت ہو، ادبی شخصیت ہو، تو یہ سمجھیے کہ آپ درخواست میں کچھ سطرے لکھ کر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ درخواست میں آپ اپنی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں، درخواست میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جو درخواست دیکھے گا، جس کو آپ درخواست دے رہے ہیں، اس کے جب وہ پڑھے گا تو وہ تو آپ تو اس کے سامنے نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ کی درخواست کے ذریعے آپ کو جانچے گا، پرکھے گا، اور پھر اسی کے اعتبار سے وہ اپنا فیصلہ لے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ درخواست دیکھ کر انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ ہم درخواست ویسے ہی دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری درخواست کا دیکھا ہی نہیں انہوں نے، ہماری درخواست پر جو ہے انہوں نے کچھ رد ہی نہیں کیا، کچھ جواب ہی نہیں دیا، آپ کی درخواست اس لائق ہی نہیں تھی کہ اس پر کچھ جواب دیا۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ آج ذرا وقت کم تھا، اس لیے جلدی ہم نے آپ کو بتایا، پھر بھی سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب یہاں پر 2 اہم باتیں اور سن لیجیے آپ لوگ، لیکن وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، چلیے اس کو ہم کل پر رکھتے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جن لوگوں نے درخواست لکھی ہے وہ اپنی درخواست کو ان 10 چیزوں کی روشنی میں جو ہے موازنہ کرے اور خود آپ اپنی درخواست کو نمبر دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر درخواست چیک کی جائے، اس لیے جنہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ آپ ان 10 چیزوں کو سامنے رکھ کر 10 میں سے کتنے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں آپ خود وہاں پر نمبر دے دیجئے۔ جنہوں نے نہیں لکھا ہے ان کے پاس موقع ہے، لکھ کر جو ہے پہلے لکھیے اور پھر جو ہے اس کی روشنی میں آپ جانیے کتنے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں، آپ دیکھیے، اور آئندہ جب بھی آپ درخواست لکھیں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو درخواست لکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟